حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہیں. بیٹھنے کے بعد جب حاضری لینا شروع کیا، سارے پرندے موجود، سارے درندے موجود، سارے چرند موجود، لیکن ان میں سے ایک پرندہ غائب جن کا نام ہدہد ہے، اور جس کو قرآن نے بیان کیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او پرندوں بتاؤ، میں سارے پرندوں کو موجود دیکھا لیکن ہدہد غائب ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ہدہد کا غائب ہے. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ہدہد میری اجازت کے بغیر کہاں غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ کیا ہدہد باغی ہو گیا؟ کیا میری حکومت سے انہوں نے نافرمانی کر لی، میری سلطنت سے نافرمانی کر لی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ اگر آج ہدہد اپنی صحیح تربیت نہ کی، اگر صحیح عذر نہ پیش کرے، او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، اگر انہوں نے کوئی شرعی عذر پیش نہ کیا، اگر کوئی معقول عذر پیش نہ کیا، او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، میں ان کو تو سخت سزا دوں گا یا اتنے زبردست سزا دوں گا، ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیوں کو کاٹ کر کے پھینک دوں گا. اب بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا ہوگا، کتنے جلال میں ہوگے کہ او لیأتینی بسلطان مبین او لأذبحنہ، چاہے تو میں ان کو سخت سزا دوں گا، یا اگر میرے غصہ اور زیادہ بڑھے تو میں ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیوں کو الگ الگ کر کے پھینک دوں گا. میرے دوستو بتائیے اتنے بڑے بادشاہ، لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ غائب ہو گیا تو اس کی بھی ان کو معلوم چل گیا کہ میں اپنی حکومت میں سارے پرندوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن ایک پرندہ غائب ہے. کہاں گیا میری اجازت کے بغیر؟ کہاں غائب ہوگا میری اجازت کے بغیر؟ وہ مجھے بتا کر کے کیوں نہیں گیا؟ اگر آج صحیح بات نہ بتائی تو چاہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اس کو قتل کر دوں گا اور قتل کر کے پھینک دوں گا. ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ہدہد پرندہ بھی موجود ہو گیا، آ گیا اڑتے ہوئے. پرندوں نے خبر دیا اے سلیمان علیہ السلام، ہدہد پرندہ دور سے اڑتا ہوا آ رہا ہے. کہا آنے دو ان کو میرے پاس. اگر صحیح عذر معقول عذر نہ بتایا تو آج میرا غصہ ساتویں آسمان پر ہے، میرا پارا بہت گرم ہے، آج میں تو چاہے تو ان کو سخت سزا دوں گا یا ان کو قتل کر کے ختم کر دوں گا. ہدہد پرندہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ڈرتے ہوئے آیا. فرمایا او بتا بھائی کہاں گیا تھا؟ میری اجازت کے بغیر تو کہاں غائب ہوگا اور اتنی دیر کیوں غائب رہا؟ کیوں گیا تھا؟ تو ہدہد پرندے نے کتنا پیارا جواب دیا. ہدہد پرندہ یہ نہیں کہا کہ بادشاہ مجھے بھوک لگی تھی کھانے میں مشغول تھا، یا پیاس لگی تھی پانی پینے میں مشغول تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، یا میں راستہ بھٹک گیا تھا اس لیے میری دیر ہو گئی. بلکہ ہدہد پرندے کی الفاظ اتنا اللہ کو پسند آیا، اللہ کو ہدہد کا جواب اتنا پسند آیا کہ قرآن کے اندر قیامت تک پڑھنے والی کتاب کے اندر اللہ نے ان کے گفتگو کو نقل کر دیا. ہدہد پرندے نے فرمایا یا ایھا الملأ افتونی، کہ اے بادشاہ، اے حکومت والے، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسے ملک پر گیا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت بکل شیء عظیم، کہ میں ایسی حکومت میں گیا، ایسی بادشاہت کے پاس پہنچا، ایک ملک پر میرا گزر ہوا جہاں ایک عورت لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور وہ لوگوں پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے. لأسجدن، اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرتی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے. اور ایسی خبر لے کر آیا ہو
شے جس کے بارے میں آپ کو بھی نہیں معلوم، آپ بے خبر ہے، آپ کو نہیں معلوم، وہ خبر میں لے کر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اچھا یہ بات ہے، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، میں دیکھ لیتا ہوں کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، اے ہدہد اس کے بارے میں بھی میں پتہ لگا لوں گا کہ واقعی تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے واقعے کو مختصراً عرض کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو کہا کہ پرندہ میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ جو بات تو مجھے بتا رہا ہے واقعی سچا ہے یا جھوٹا ہے، لاؤ میرا ایک خط جا کر کے اس بادشاہ کو پہنچا دے، اور وہ بادشاہ کیا ریئیکشن دیتا ہے، وہ بادشاہ اپنے درباریوں میں کیا باتیں کر رہا ہے، اس کی خبر مجھے آ کر بتلا دے۔ خط کیا تھی جس کو قرآن نے فرمایا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، فرمایا یہ وہ خط ہے جس کو میں تجھے سپرد کر رہا ہوں، اور جاؤ اس بادشاہ کو، اس ملکہ کو پہنچا دو، اور وہ ملکہ سبا کو جا کر کے پہنچا دو۔ اور اس ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس کی حکومت اتنی زبردست تھی کہ وہ آدمی، ان کی جو فوج تھی، ایک آدمی 15 کوئنٹل ایک ہاتھ میں سامان اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا۔ بڑے بڑے لمبے تگڑے آدمی، طاقتور آدمی، ایسی حکومت ان پر تھی۔ اور ان کی دربار میں جو آدمی بیٹھے تھے 313 آدمیوں کا ایک درباری تھا، اور ان ہر آدمی کے اندر، ہر آفیسر کے اندر، ہر آدمی 1,00,000 آدمیوں کا امیر اور بادشاہ تھا۔ ایسی حکومت اس عورت کی تھی اس بادشاہ کے اندر۔ اور ان کا جو تخت تھا، ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، اس کے اندر 950 کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور ایک ہیرے جواہرات کا وہ تخت بنا ہوا تھا۔ اتنا شاندار، اتنا خوبصورت تخت تھا کہ جو تخت کو ملکہ بلقیس نے 7 کمروں کے اندر بن کر کے وہ خود رکھتی تھی، اور عام درباری کو اس تخت پر جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اتنا خوبصورت تخت تھا جو صرف ہیرے جواہرات سے بنایا ہوا وہ تخت تھا، اور جس کے اندر 900 کرسیاں لگی ہوئی تھی، صرف چاندی کی کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 4000 صرف سونے کی کرسیاں، اور پھر ان کے اندر جو دیواریں بنی ہوئی تھی وہ ہیرے جواہرات کے دیواریں بنے ہوئے تھے۔ چاروں طرف ان کا جو فرش تھا سنگ مرمر کا فرش تھا، ہیرے جواہرات کا فرش تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ چنانچہ ہدہد پرندہ وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جا کر کے ڈال دے۔ ملکہ بلقیس جب اس خط کو پڑھتی ہے، پڑھنے کے بعد اپنے تمام درباریوں کو بلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، ایک ایسے بادشاہ کے پاس سے آیا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، انہوں نے مجھے 2 بات کا اختیار دیا ہے، چاہے تو میں ایمان قبول کر لوں اور ان کی تابعداری اختیار کر لوں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اے درباریوں بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، تمہارا کیا فیصلہ آتا ہے، تمہارا کیا ریئیکشن آتا ہے؟ تو درباریوں نے کہا اے ملکہ، ہم آپ کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ایسی طاقتور قوم ہیں جو دنیا کے اندر ایسی طاقتور قوم کوئی نہیں ہے جو ہمارے مقابلے میں آنے کی طاقت کسی کو نہیں۔ اب بتائیے بھائی، جو 15 کوئنٹل سامان ایک ہاتھ میں اٹھا سکتا ہو تو کتنے بڑے طاقتور ہو سکتے ہیں؟ ایسے قوم کا ملکہ بلقیس بادشاہ جو سورج کی پرستش کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتی تھی، ملکہ جب سنا کہ قوم مجھے لڑنے کی دعوت دے رہے تو کہا کہ ہم پہلے اس بادشاہ کا
جس کی طرف سے یہ خط آیا ہے ہم اس کا امتحان لینا چاہتے، آزمانا چاہتے کہ واقعی یہ صرف بادشاہ ہے یا کوئی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی طاقت ان کو اور ملے گی۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کچھ ہدیے اور تحفے ان کو دینا چاہتا ہوں، اگر یہ ہدیے اور تحفے قبول کر لیتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ صرف بادشاہ ہے، کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر میرے ہدیے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے، کوئی اللہ کا خاص مقرب بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے، اگر ہم ان سے لڑنے جائیں تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت کے ساتھ کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی جو طاقت ہوتی ہے دنیا کے تمام طاقتوں سے، دنیا کے تمام سپر پاور حکومتوں سے بڑھ کر اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ چنانچہ بلقیس اپنے ایک 10,000 کا ایک دستہ قائم کیا، بہت بڑا فوج قائم کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 1,000 باندیا اور 1,000 غلام، لیکن ان کی حیت بدل دی، غلاموں کو لڑکیوں کا کپڑا پہنایا گیا اور باندیوں کو لڑکوں کا کپڑا پہنایا گیا، یعنی لڑکیوں کو لڑکوں کا کپڑا، لڑکوں کو لڑکیوں کا کپڑا پہنا گیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا کہ ہم جو ان کی شکل کو چینج کر رہے ہیں، ان کی صورتوں کو چینج کر رہے ہیں، اگر یہ نبی ہوں گے یا اللہ کے مقرب بندے ہوں گے تو اپنی فراست سے، اپنے معجزہ سے ہماری ان تمام چیزوں کو پہچان جائیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 1,000 گھوڑے جو عربی نسل گھوڑے تھے، اور عربی نسل کے جو گھوڑے ہوتے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کی قیمت دنیا کے عام گھوڑوں کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ، اور روایت میں آتا ہے کہ 10 سونے کی اینٹیں اور 10 چاندی کی اینٹیں ان کے ہدیے کے لیے تحفے میں بھیج دی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر معلوم ہوئی کہ ملکہ بلقیس میرے لیے تحفے اور ہدیے بھیج رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام جناتوں کو بلایا اور بلا کر کے حکم دیا کہ 9 فرسخ مطابق 30 میل کے اندر سونے اور چاندی کے اینٹ بٹھا دیا جائے راستے کے اندر، اور ان کی جو دیوار کھڑی کی جائے، ہیرے جواہرات کی دیوار بنایا جائے۔ میرے دوستو 30 میل، 1 میل کیا ہوتی ہے؟ 1 کلومیٹر، 30 کلومیٹر سے بھی زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے راستہ بنایا، مٹی کے اینٹوں کی نہیں، سیمنٹ کی اینٹوں کی نہیں، سونے اور چاندی کی اینٹوں کی راستہ بنا دیا، اور ان کی جو دیوار بنائی ہیرے جواہرات کی دیوار بنا دی دونوں طرف، اور جناتوں سے کہا کہ تمام دنیا کے پرندوں کو حکم دیا جائے، تمام عجائب الخلقت اور تمام مخلوقوں کو، تمام چرندوں پرندوں کو حکم دیا جائے کہ وہ دونوں دیواروں کے سائڈ میں کھڑے ہو جائے، اور جو سونے اور چاندی کی جو فرش بنایا گیا، جو راستہ بنایا گیا، اس کے اندر ہی بول و براز کیا جائے، پاخانہ پیشاب انہی اینٹوں پر کیا جائے، اس سے باہر نہ کیا جائے، تاکہ وہ جو بادشاہ، ملکہ بادشاہ مجھے سونے اور چاندی کے کچھ اینٹیں بھیج کر اور کچھ گھوڑے بھیج کر، کچھ باندے اور نوکر بھیج کر مجھے مرعوب کرنا چاہتی ہے، مجھے لالچ دینا چاہتی ہے، ان کو معلوم چلے کہ میرے پاس اللہ نے کیسی دولت عطا فرمائے، کیسی حکومت عطا فرمائے کہ 30,000 کی 30 کلومیٹر تک میں نے سونے کا فرش بچھا دیا۔ چنانچہ جب ان کے جو لشکر تھے 10,000 کا لشکر، جب اپنے 10 سونے کی اینٹیں اور 10 چاندی کی اینٹوں کو لے کر آ رہے تھے، جب 30 کلومیٹر ہی اتنا راستہ بنا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے 30 کلومیٹر دور تک راستہ جو بنا تھا، جب اس راستے پر آئے اور دیکھا یہاں تو بھائی عجیب مخلوق ہے، سونے چاندی کا راستہ بنا اور چاروں طرف پرند چرند موجود ہے، دیوار پر کھڑے استقبال کے لیے ان تمام مہمانوں کا، اور اسی سونے چاندی کی اینٹوں پر پیشاب بھی کر رہے، پاخانہ بھی کر رہے۔ اب بتائیے اس بادشاہ کے پاس کیسی دولت ہوگی؟ وہ جو ہدیے لے کر آ رہے تھے ان کی طرف سے ان کے وزراء،
شرم سے سمسار ہو گئے، شرم محسوس کی، حیا محسوس کی، وہ اپنے 10 اینٹوں کو وہیں بھول گئے، راستے پہ ڈال کے بھول گئے کہ ہماری اس 10 اینٹوں کی کیا حیثیت، جس بادشاہ نے 30 کلومیٹر تک سونے کے اینٹ بچھا دیے، اس کو ہمارے 10 سونے کی اینٹوں کی کیا ضرورت پڑے گی؟ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، جناتوں کو ایک طرف کھڑا کیا، علماء کو ایک طرف کھڑا کیا، ائمہ کو ایک طرف کھڑا کیا، بزرگان دین کو ایک طرف کیا، ان کے وزراء کو ایک طرف کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ ان کے مہمان آئے، خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری ملکہ میرے پاس فنا فنا سامان لے کر مجھے مرعوب کرنا چاہتی ہے، جاؤ تمہارے ملکہ کا ہدیہ، تمہارے ملکہ کو مبارک ہو، مجھے تمہارے ہدیے اور تحفے کی ضرورت نہیں، جا کے میرا پیغام یہ بتا دو کہ اگر وہ ایمان لاتی ہے، میری تابع داری کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور میں ایسے فوج کو بھیجوں گا جس کے ساتھ لڑنے کی دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں، اپنی جناتوں کے فوجوں کو بھیجوں گا، اپنے چرند پرندوں کے فوجوں کو بھیجوں گا، جو جناتوں سے کوئی مخلوق لڑ نہیں سکتی۔ چنانچہ ان کے وزراء حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ رعب و دبدبہ دیکھ کر، یہ شان و شوکت دیکھ کر، عالیشان مکان دیکھ کر، عالیشان محلات دیکھ کر مرعوب ہو گئے، فوراً وہاں سے اپنے تمام تحفے لے کر واپس گئے، اور ملکہ سبا کو، ملکہ بلقیس کو یہ کہا کہ آج تک ہم نے دنیا کے اندر ایسی بادشاہت نہیں دیکھی جن کے پاس ایسے مال و دولت ہے کہ جو 30 کلومیٹر تک سونے کی اینٹیں بچھا سکتا ہے، ہماری مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ان کے ساتھ۔ اب ملکہ بلقیس خود تیار ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ملکہ بلقیس اپنے تمام لشکروں کو، 4000 لشکر حضرت بلقیس سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے چل دی، اور ہر وزیر کے ساتھ ساتھ 1-1 لاکھ کا لشکر تھا، اپنے شان و شوکت کے ساتھ، اپنے سواریوں کے ساتھ ملکہ بلقیس وہاں سے چل دی۔ جب وہاں سے نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو چکا کہ ملکہ بلقیس خود میرے پاس آ رہی ہے ملاقات کرنے کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کا کچھ الگ طریقے سے استقبال کیا جائے، ان کو بتایا جائے جو ملکہ بلقیس مجھے اپنے مال و دولت کے ذریعے سے خریدنا چاہتی ہے، میں بھی ان کو اپنی بادشاہت بھی دکھاؤں اور نبوت کے طور پر معجزہ بھی دکھاؤں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک بادشاہت، ایک نبوت، نبوت کے ذریعے سے معجزہ اور بادشاہت کے ذریعے سے مال و دولت کی فراوانی، دونوں چیزوں سے مرعوب کرنا چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اپنے جناتوں کو حکم دیا کہ جناتوں یہ بتاؤ کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، اور 7 کمروں کے اندر، 7 تالوں کے اندر جو تخت موجود ہے، اس تخت کو کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتے ان کے آنے سے پہلے، اور اتنی سیکورٹی کے ساتھ اس تخت کو رکھا گیا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اس تخت کے پاس، ایسی حفاظت کے ساتھ ملکہ بلقیس اس تخت کو حفاظت سے رکھی تھی۔ اس کے اندر ایک جنات آیا جس کو قرآن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یأتیک، عفریت جنات نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے حکم دیجئے، میں اس تخت کو آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے موجود کروں، لیکن اس کے اندر، اس مجلس کے اندر ایک آدمی اور موجود تھا جن کا نام بختیار تھا۔ انہوں نے کہا اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں پلک جھپکنے کے وقت وہ تخت اٹھا کر کے یہاں آپ کے سامنے موجود کر دوں گا۔ کیا فرمایا؟ پلک، جس سے آپ کی ہماری پلک جھپکتی، اتنا بھی لیٹ نہیں لگے گا کہ ملکہ بلقیس کی جو تخت تھے، جو ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے تھے، جو تالوں کے اندر، 7 کمروں کے اندر محفوظ رکھا گیا تھا، میں اتنے وقت میں لا کر موجود ہوں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو منگا لیا،
جب وہ تخت دیکھا تو واقعی وہ تخت بڑی شاندار تھی، بڑی خوبصورت تھی، ہیرے جواہرات کی دیوار بنے ہوئے تھی، 400 کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کے اندر کچھ ہیرا پھیری کر دیا جائے، اس کے اندر کچھ رد و بدل کیا جائے، اگر سامان اس طرح لگا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر کے دوسری طرف سے لگا دیا ہے، تاکہ میں بھی اس عورت کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ عورت واقعی عقل مند ہے یا بیوقوف صرف حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جناتوں کو حکم دیا کہ جب وہ ملکہ میرے پاس آ رہی تو میں اپنی بادشاہت کی طاقت میں اس کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، ایک محل تیار کی جائے، ایک شیش محل بنایا جائے، پورا محل شیشوں کا تیار کیا جائے، شیش محل، اس کے اندر اینٹوں کا نہیں، گارے مٹی کا نہیں، شیشوں کی تعمیر کیا جائے، اور اس شیش محل کے سامنے بہت بڑا حوض بنایا جائے، اور اس حوض کے اندر اتنا صاف و شفاف پانی رکھا جائے، اور اس کے اندر مچھلیاں بھی چھوڑ دی جائے، اور اس کے اندر ایسے شیشے بچھا دیا جائے تاکہ سامنے والے دیکھنے والوں کو یہ معلوم چلے کہ اس کے اندر پانی ہے، کوئی شیشہ اسا نہیں۔ چنانچہ ایک حوض بنایا، ایک شیش محل، کیونکہ جنات تھے، وہ چند منٹوں میں محل تیار، چند گھنٹوں میں محل تیار، حوض تیار۔ ملکہ بلقیس آئی، مختصر کیا واقعہ کو، واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اپنے تمام لشکر کے ساتھ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا بہت بڑا استقبال کیا، اپنے تمام جناتوں، اپنے تمام چرندوں پرندوں کو ان کے استقبال میں لگایا۔ استقبال کے بعد ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارے آرام کے لیے اور تمہارے ناشتے اور کھانے کے لیے ایک محل تیار کیا ہے، اسی میں بیٹھ کر تمہارا ناشتہ اور کھانا ہوگا، لیکن اس محل کو جانے کے لیے ایک ایسا راستہ بنایا کہ اس حوض سے ہی گزرنا پڑے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس آگے آگے نکلی، حضرت سلیمان علیہ السلام پیچھے، ان کا تمام لشکر جناتوں کا، چرندوں پرندوں کا لشکر پیچھے، اور محل کی طرف روانہ ہو گئے، جو شیش محل ملکہ بلقیس کے لیے بنوایا ہے۔ جب اس کی طرف بڑھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیچھے۔ ملکہ بلقیس جب حوض کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ارے باپ، اتنا بڑا حوض ہے اور اس کے اندر پانی ہے، مچھلیاں بھی تیر رہی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس اپنے پاجاموں کو، اپنی شلواروں کو اوپر اٹھانا شروع کر دی، اپنی شلوار کو اتنی اونچی اٹھائی کہ ان کی پنڈلیاں کھلنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمایا او ملکہ، یہ کوئی پانی نہیں ہے، اس کے اندر شیشہ بچھا دیا گیا، چنانچہ تمہیں اپنے شلوار کو اونچی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے پاجاموں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، چنانچہ اسی پر چلو۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جب بیٹھ کر اس پر ہاتھ ملی، دیکھا کہ واقعی کوئی پانی نہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پانی ہے جس کے اندر ہم جائیں گے ہمارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ یہ شیش محل اور ایک تیار کیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے، فرشتوں کے، جناتوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ اس کے اندر جب پہنچے تو ملکہ بلقیس کا وہ تخت بھی وہاں رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ یہ تخت کیا تمہارا ہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تحریف کر دی گئی تھی، رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ تو ملکہ بلقیس کی فراست دیکھیے، ان کی عقل دیکھیے، کہا کہ ہاں تخت تو میرا ہی جیسا لگتا ہے، یہ تخت میرے ہی تخت کی طرح لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ رد و بدل ہے، کیونکہ اس کے اندر تحریف کر دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی عقل مند عورت ہے، جو سمجھ گئی، جس طرح میرا سوال تھا اسی طرح ان کا جواب دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملکہ بلقیس نے کہا، قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان رب العالمین، اے سلیمان یہ معجزہ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی مجھے، میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی جب میرے غلام، میرے وزراء واپس گئے تھے، میں سمجھ چکی تھی کہ آپ کوئی بادشاہ نہیں ہے، اگر آپ بادشاہ رہتے تو میرے ہدیے کو قبول کر لیتے، آپ نے میرے ہدیے کو واپس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے واقعی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اتنے دن اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کی، غیر اللہ کی پرستش کی، میں نے اپنے جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا، اے سلیمان آج
ابھی اسی وقت میں توبہ کرتی ہوں اور آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرتی ہوں اور اسلام لاتی ہوں، آپ میرے اسلام کو قبول فرما لیجئے اور مجھے معاف فرما دیجئے، میں آج کے بعد کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کروں گی۔ میرے دوستو، یہ ہے حضرت سلیمان، اور بہت بڑا واقعہ